بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستوں، مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔ دوستوں، جینے کا یہی انداز رکھو، جو آپ کو نہ سمجھے اس کو ہمیشہ نظر انداز ہی رکھو۔ نکاح آج بھی آسان ہے، لوگ سنت بھول گئے شان دکھانے کی خاطر۔ دوستو، اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سخی ہو جاؤ اور بانٹنا شروع کر دو۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ روزہ سخت نہیں ہوتا اور ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کریم کی محبت کے اندر ہم اتنا تو صبر کر سکتے ہیں۔ فاصلے بڑھیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھتی ہیں، پھر ان کو وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ اپنے رزق کے لیے اپنے ایمان کو کبھی نہ بیچیں۔ دوستوں، کسی کو دوستی پر مجبور نہ کریں، ایسے عمل کریں کہ لوگ آپ کو دوست بنانا چاہیں۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن۔ اگر کوئی انسان اپنی ساری برائیوں پر قابو پانا چاہتا ہے تو وہ سچ بولنا شروع کر دے۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو کبھی نہیں۔ کسی انسان سے توقع مت رکھو، تم کبھی بھی مایوس نہیں ہوگے۔ اچھے وقت میں غرور سے بچنا اور مشکل وقت میں نا امید نہ ہونا اہل دانش کی نشانیاں ہیں۔ بار بار بحث کرنا کسی بھی تعلق کو بدصورت بنا دے سکتا ہے۔ جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالنے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی آسان اور سادہ ہو جاتی ہے۔ دوستوں، بہترین نکاح وہ ہے جس میں کسی لڑکی کے باپ پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ حاسد ایسا بد قسمت انسان ہے جو دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا۔ انسان بڑھتے جا رہے ہیں مگر انسانیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ بڑی دلچسپ مخلوق ہے انسان، جانور کو تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو دکھ میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ایک بدکار انسان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ناشکری کرتا رہے گا۔ اولاد کی خاطر ڈھیروں جائیدادیں بنانے سے کہیں بہتر ہے کہ ان کو معاشرے میں ایک اچھا انسان بنایا جائے۔ کسی غریب کا کب احترام کرتی ہے، یہ دنیا لباس دیکھ کر ہی تو سلام کرتی ہے۔ جو لوگ دکھ کی گھڑی میں ساتھ نہ ہوں، وہ سکھ کی گھڑی میں ساتھ بیٹھنے کا اختیار کھو دیتے ہیں۔ آپ اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ آپ یہاں وقت گزار رہے ہو۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کی خواہش مند تھے۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ غصے کے وقت بندے کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ گفتگو ہی انسان کی بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔
بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہو، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہو۔ زندگی ایک انجان سی کتاب ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو کبھی کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو بس اللہ اور ایک ماں ہی یاد آتی ہے۔ ایسے وعدے کسی سے مت کرو جن کو نبھانے کے آپ قابل نہیں ہو۔ کچھ لوگ آپ کے وعدوں پر اپنی زندگی تعمیر کر لیتے ہیں۔ چہرے پر وقت سے پہلے پڑنے والی جھریاں روح پر لگے زخموں کا عکس ہوا کرتی ہیں۔ ایک نیک دوست آپ کو اللہ کریم کے قریب کر دے گا، اس لیے ہمیشہ آپ نیک دوستوں کا ہی انتخاب کیا کرو۔ کسی کو نصیحت کرنا تو آسان ہے، مگر کسی سے نصیحت سننا بہت مشکل ہے۔ لوگ اس پتھر کو سنبھال کر رکھتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہوتا ہے، مگر ایسے کئی دل توڑ دیتے ہیں جن میں اللہ بستا ہے۔ حاصل کر لیجئے یا گنوا دیجئے، مگر محبت کو استعمال مت کیجئے۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے ہمیشہ جلتا ہی رہتا ہے۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ ہی لگتے ہیں۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بندے، نہ تو یہ دکھ درد ہمیشہ رہنے والے ہیں اور نہ ہی یہ زندگی۔ منافق کی زبان خوش کرنے والی اور دل نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے۔ قیمت کوئی بھی ہو، انسان اگر بک جائے تو سستا ہو جاتا ہے۔ اچھائی پھیلانی پڑتی ہے، برائی خود ہی پھیل جاتی ہے۔ ہر بربادی کے لیے دوستوں کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، بلکہ کسی کا صبر بھی آپ کو ہمیشہ تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پر پورا آ ہی جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جس کو غریب جان کر شادیوں پر نہیں بلاتے، وہ جنازے میں سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دکھاوے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ ہر جگہ اوقات دکھانے میں ایک پل کی دیر نہیں لگاتے۔